میں باقاعدہ ملا مولانا عزیز حفیظہ اللہ سے، ملاقات میری ہوئی ان سے، انہوں نے پوری داستان مجھے سنائی، بتایا، اور کئی قیدیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ واللہ بتا رہا ہوں ہندوستان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، بہت اچھے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ جب میں اس جیل کے اندر پہنچا تو میں نے ایسے معصوم لوگوں کو بھی دیکھا، ایسے معصوم بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ میرے بھائیوں اس نے کہا کہ مولانا آپ کی تقریریں میں بھی سنا کرتا تھا، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں، میں سازشوں کا شکار ہوا ہوں اور مجھے جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ میرے 6 بھائیوں کو بھی جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ میرے گھر کے اندر بہنیں، جوان بہنیں، میری ماں ہے، میرا باپ بڈھا اکیلا گھر کے اندر ہے، وہ میری گھر کی عزت کی رکشا کیسے کرے گا؟ مولانا اگر آپ جلسے میں جاؤ تو میرے لیے اور ان بے قصور والوں کے لیے اور ان معصوم کے لیے دعا ضرور کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہی معصوموں میں سے ایک ہمارے محترم مولانا جرجیز بھی اسی کے شکار ہوئے۔ آپ ان سازشوں کو نہیں جانتے اور میں تقریر کے ذریعے سے اس ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اندرونی بات ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ہاں بہت جلد وہ آپ کے درمیان آئیں گے اور پوری بات وہ آپ کو سنائیں گے۔ کن مولویوں کا ہاتھ اس کے اوپر رہا اور کن مولویوں نے اس کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ میرے بھائیوں آج اس کی باری آئی، کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے، کل کوئی اور مولوی بھی جیل کے اندر جا سکتا ہے۔ اس قوم کا رہبر اور رہنما یہ علماء ہے، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا مسجد اور مدرسوں کی، علماء کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کی قسم اگر مدرسے ختم ہو جائے، اگر علماء ختم ہو جائے، اسی دن اللہ کہے گا سور پھونکنے والے فرشتے سے کہے گا اے اسرافیل اب سور پھونک دے۔ دنیا کو باقی رکھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کیونکہ دنیا میں مدرسہ نہیں ہے، دنیا میں علماء نہیں ہے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اب اس دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مدرسوں کو زندہ کرو، مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنی بچیوں کو تعلیم دلاؤ، اس کو بتاؤ اسلام کیا ہے، اس کو سکھاؤ اسلام کیا ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، چلنے کا طریقہ معلوم نہیں، کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، اٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، جلسوں کے آداب کیا ہوتے ہیں یہ طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، صرف ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر مسلمان بننا ہے تو صحابہ کی طرح بنو، جن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور یہ سند دے دی اگر تمہیں مومن بننا تو صحابہ کی طرح بنو، اس صحابہ کی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا تو صحابہ کی طرح بنو، تم مومن بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے، اس کی طرح بنو۔ آج مسلمانوں اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنے گھروں کا جائزہ لو، اپنے سماج کا جائزہ لو، اپنے گھرانوں کا جائزہ لو، اپنے علاقے کا جائزہ لو کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادی بیاہ اور سونا اٹھنا، معاملات اور اسی طریقے سے لین دین کاروبار کے اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہو رہے ہیں؟ کیا تمہارا طریقہ نماز کا طریقہ کہ اللہ کے رسول کے مطابق ہو رہا ہے؟ ابھی یہ مہینہ ابھی یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی 12 ربیع الاول کو میں کلکتہ کے اندر جب میں تھا، میرے بھائیوں کلکتہ کے اندر میں نے وہ جھنڈے بھی میں نے دیکھے، وہ قمقمے بھی میں نے دیکھے، وہ باقاعدہ نبی کی آمد مرحبا مرحبا کے نعرے بھی لگائے گئے۔ لڑکیوں کو میں نے باقاعدہ لڑکیوں کو چست کپڑوں میں نے چلتے ہوئے دیکھا ہے، برہنہ لباس میں نے دیکھا ہے، لڑکا لڑکی آپس میں مل کر کے باقاعدہ کیک بھی کاٹ رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ جس دن محمد رسول اللہ کا ڈیٹ انتقال ہوا اسی دن لوگ جشن منا رہے ہیں۔ ابھی کلکتہ کے اندر ایک آدمی نے یہ باقاعدہ یہ کیا تھا، وہ جگہ اور نام تو میں نہیں بتاؤں گا، وہ ایک جگہ کے اندر ایسا کیا کہ جتنے لوگ چاہو بریانی کھاؤ میری طرف سے فری، اس نے اتنی بریانی بنوائی نبی کے انتقال پر۔ اور 12 وفات پہلے کہتا تھا نا، اب 12 وفات کو ختم کر دیا، اب جشن عید میلاد النبی نام رکھ دیا۔
حالانکہ تحقیق کے مطابق اس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے، اس دن پیدائش میں اختلاف ہے، 12 13 9 8 اور کیا کیا بہت ساری تاریخیں ہیں، لیکن میرے بھائیو وفات کی تاریخ اس دن کنفرم ہے، پیدائش کی تاریخ اس دن کنفرم نہیں ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے شیطان نے کتنا کھلواڑ کیا، غور کیجئے حالات یہ۔ نبی نے فرمایا او لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہنا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ زمین میں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو، مردوں سے بھی یہی حکم ہے، عورتوں سے بھی یہی حکم ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے آئی عورتوں وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اے عورتوں جب تمہیں کوئی ضرورت نہ ہو تو گھر سے نہ نکلو، لیکن اگر نکلنے کی ضرورت پڑ جائے، اگر تم جلسوں ہی کے اندر جاؤ، ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عورتیں جلسے میں نہ آئے، ضرور آؤ میری بہنوں، ضرور جلسوں کے اندر رہو اور قرآن و حدیث سنو، تم بھی اپنی زندگی بدلو، تمہیں بھی مرنا ہے، تم سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکیاں دنیا میں آئی ہے، لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے، تم بھی دنیا میں نہیں رہو گی، تم جلسوں میں آؤ، تمہارا بیٹھنے کی جگہ الگ بنائی جاتی ہے، اس جگہ میں بیٹھو، قرآن و حدیث کی باتیں سنو، نیند آئے تو جلسہ گاہ چھوڑو، اپنے محرم سے بولو میرے گھر تک ڈراپ کر دو، وہ تمہیں گھر تک چھوڑ دیں گے۔ لیکن میرے بھائیو جس طریقے سے عیاشیاں کرتی ہیں، جس طریقے سے لڑکوں کے لیے باقاعدہ وہ انجوائے کی چیزیں بنی ہوئی ہے، ایسا کرنے سے روکو ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، ڈرنا چاہیے۔ یخالفون عن امری ان تصیبہم فتنہ، اگر وہ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول کی مخالفت کر رہے ہیں تو کہیں اللہ کا عذاب نہ اتر جائے۔ اتنی تقریریں کرنے کے باوجود کتنے لڑکے موج مستی کرتے ہیں، کتنی لڑکیاں کر رہی ہیں، وہ تو آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ غور کیجئے میرے بھائیو، ضروری فرض نہیں ہے کہ جلسہ سنا جائے، لیکن اگر آپ آتے ہیں تو جلسہ سنیے، جلسہ میں حاضر ہونا فرض نہیں ہے، لیکن اگر حاضر ہو تو جلسے میں بیٹھ کر کے سننا یہ ضروری ہے، ورنہ جلسے کی مخالفت کرنا اور جلسے میں آ کر کے بدسلوکی کرنا، غلط کام کرنا آپ کو ڈبل گناہ ملے گا۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، سنو، صحابہ کرام اللہ کے رسول سے کوئی جملہ سنا کرتے تو عمل کیا کرتے تھے، آج ہم سنتے ہیں اور ہم عمل نہیں کرتے، ہم سنے سنائی والے مسلمان ہیں، ہم نے سن لیا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی ہے، قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں اور نافرمانی کر رہے ہیں۔ صحابہ سمعنا وعصینا سنا کرتے تھے اور عمل بھی کیا کرتے تھے۔ آؤ ذرا دیکھیں ان مناظر کو، ذرا دیکھیں حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، جب شراب کی حرمت نہیں آئی تھی شراب پلا رہا تھا، لوگوں کو میں شراب پلا رہا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ اس دور میں لوگ شراب کے بہت بڑے دل دادا تھے، بہت بڑے عاشق تھے، شراب کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ جیسے آج کے دور میں دیکھیے موبائل، گھر کے اندر سب لوگ ہیں لیکن موبائل کے بغیر کوئی رہے گا نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے موبائل میں مست ہے۔ اب ہر کسی ایک دن، یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے، رات میں واٹس ایپ بند ہو گیا، بے چینی بڑھ گئی، نیٹ بند ہو جائے ایسا لگے کہ اس کی جان نکل گئی ہے۔ ہاں موبائل سے اتنا رشتہ جڑ گیا ہے۔ کبھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ، ایک آدمی نے، آپ کو میں کبھی بتایا تھا اور اسی سال کا بھی واقعہ ہے، ایک آدمی نے اپنے بیٹے سے موبائل چھین لیا، اتنا پڑھایا، اتنا کچھ خرچ کیا تیرے اوپر، تو فیل ہو گیا، موبائل چھین لیا اس سے، تو گیم کھیل کر کے برباد ہو رہی ہے، موبائل چھین لیا۔ بیٹے نے رات میں اپنے بیٹے کی بات ہی کو قتل کر دیا۔ موبائل سے اتنی محبت، دیکھ رہے ہیں آپ، موبائل نہیں چھوڑ سکتا ہے، باپ کو چھوڑ سکتا ہے، بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، بھائیوں کو چھوڑ سکتا ہے، موبائل کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ ایسی محبت ہوتی ہے۔
شراب سے بھی ایسی لوگوں کو محبت تھی، اس سے اتنی زیادہ انسیت اور اس سے اتنا زیادہ لگاؤ تھا، کسی کے یہاں کوئی پہنچتا تھا تو شراب دیا جاتا تھا، لوگ شراب پیا کرتے تھے، اتنے زیادہ شراب کے دل دادا ہونے کے باوجود، شراب پینے والے ہونے کے باوجود ایک آدمی، ایک میسنجر، ایک پکارنے والا پکارتا اور آواز لگاتا، سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم الخمر، شراب کو حرام قرار دیا ہے، شراب کو آج سے حرام قرار دیا ہے، اور قرآن کی آیت اتر چکی ہے، یا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان، قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، آج کے بعد کوئی شراب نہ پیے، آج شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت انس کے جملے سنو، حضرت انس کہتے ہیں میں نے لوگوں کے گلاس میں شراب ڈیلا ہی تھا، لوگوں کے گلاس میں شراب بھرا ہوا تھا، لوگ پینے کے لیے اپنے ہونٹ میں لگانے والے تھے، یہ آواز سنی کہ محمد رسول اللہ نے باقاعدہ اعلان کرنے کا حکم دیا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم کل سے نہیں پیئیں گے، آج کے بعد یا اب کی بعد نہیں پیئیں گے، یہ بوتل میں، یہ گلاس میں جو شراب ہے اس کو پی لوں اس کے بعد نہیں پیوں گا، ایسا بھی نہیں کیا۔ سمینا سنا شراب حرام، شراب کی بوتل کو، شراب کی اس گلاس کو، اس مٹکے کو زمین میں پھینکا، اور باقاعدہ حضرت ابو طلحہ انس سے کہتے ہیں او انس جاؤ، او انس جاؤ، گھر کے اندر جتنے بھی مٹکے، شراب کے جتنے بھی مٹکے اس کو گلیوں میں بہا ڈالو، گلیوں میں پھوڑ دو۔ یہ سننا تھا، اور حضرت انس کہتے جب میں گلیوں میں گیا اور جب میں نے مٹکوں کو گلیوں میں پھوڑا، کیا دیکھتا ہوں سبھی لوگ اپنے گھر سے مٹکوں کو نکال رہے ہیں اور اس شراب کے مٹکوں کو پھوڑ رہے ہیں، اور شراب کی وجہ سے گلیوں کے اندر پانی کی طرح شراب بہنے لگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، سننا تھا فوراً عمل کر لیا، کیسا جذبہ تھا، سن لیا، شراب کے اتنے بڑے دل دادا ہونے کے باوجود پیا نہیں، حدیث آئی، اللہ کے رسول کا فرمان آیا، چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے رسول ہی کے تو فرمان بیان کر رہا ہوں، ابوالکلام سلفی کو کچھ اور تو نہیں بول رہا ہے، کچھ اور تو نہیں بول رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کا ہی فرمان تو بتا رہا ہوں کہ جب تم راستے میں چلو نگاہیں بچا کر کے چلو، عورتوں سنو، تمہیں بھی میں بتاؤں، محمد رسول اللہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور باہر نکلے تو کیا دیکھتے کہ عورتیں اور مرد دونوں آپس میں ایک ہی ساتھ راستے میں چل رہے ہیں۔ آپ نے اسی وقت اعلان کیا عورتوں سنو، راستے میں چلا کرو تو راستے کے بیچ میں نہ چلو بلکہ کنارے کنارے چلا کرو، یہ تمہیں زیبا نہیں دیتے کہ مردوں کے بیچ میں تم چلنے کی کوشش کرو، یہ عورتوں کو سننا تھا۔ عورتیں زمین اتنی زیادہ کنارے ہو کر کے چلنے لگی اور دیواروں سے اتنا زیادہ سٹ کر کے چلنے لگی کہ ان کے کپڑے بھی پھٹنے لگے، کنارے کنارے ہو کر کے چلنے لگی۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری بہنوں، کٹیہار کی لڑکیوں سنو، محمد رسول اللہ کا فرمان سن کر کے وہ کیسے ہٹ جایا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول نے اس کو غلط سمجھا ہے، اللہ کے رسول کی نظر میں یہ غلط ہے۔ اتنی تقریریں کرنے کے باوجود کریم پاؤڈر اور نہ جانے میک اپ کر کر کے تم آیا کرتی ہو اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ میک اپ کر کے جلسوں میں شامل ہوتی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، میں اس سے اعتراض نہیں کرتا، چلو تم میک اپ کرو، سب کچھ کرو، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جلسے گاہ میں بیٹھ کر کے تقریریں سنا کرو۔ تم لڑکوں کے بیچ میں چلتی ہو، کبھی تم اللہ کے اس فرمان سے کیوں نہیں ڈرتے ہو کہ اللہ کا عذاب تیرے اوپر نہ اتر جائے؟ اس طریقے سے چلنے والیوں کے لیے اللہ کے رسول نے باقاعدہ اتنا فرمایا ہے، نساؤن کاسیات ناریات ممیلات۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لڑکیاں تو زمین کے اوپر ہوں گی، چلیں گی، کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ آپ نے اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ اتنا فرمایا وہ لڑکیاں جو کپڑا پہن کر کے
नंगी नजर आएंगी। मेकअप करने वालियों सुनो, शौहरों के लिए मेकअप किया करो, अपने हस्बैंड के लिए तुम सजती रहो, अपने हस्बैंड के लिए तुम संवरती रहो। तुम जलसों में मेकअप करके आया करती हो, लड़कों को तुम अपने चाल में अपने चाल में फंसाने के लिए जिस तरीके से अंदाज अपनाती हो, मेरे भाई ये अंदाज तुम्हें जहन्नम तक पहुंचा देगी। गौर करो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यजिदन रिहा, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जाएंगी, जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगी। वला यदखुलल जन्नह, जन्नत में भी नहीं जाएंगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। अब बताइए सबसे बड़ा कामयाब कौन है? जो दुनिया में जिंदगी काट ले और जहन्नम से बच जाए, जन्नत में चला जाए। सबसे बड़ा कामयाब यही है। बहुत बड़ा मौलवी है तो बहुत बड़ा कामयाब नहीं है, बहुत बड़ा रईस है तो बहुत बड़ा कामयाब नहीं है, बहुत बड़ा शोहरत याफ्ता आदमी है तो बहुत बड़ा कामयाब नहीं है। सबसे बड़ा कामयाब, सक्सेसफुल, सबसे बड़ा कामयाब वही है जो मरने के बाद जन्नत के अंदर चला जाए, अज़ाब कब्र से बच जाए, अज़ाब अलीम से बच जाए और जहन्नम से बच जाए और जन्नत के अंदर चला जाए। सबसे बड़ा कामयाब वही है। मेरे भाइयों, जन्नत में जाने के लिए रसूल की इताअत करना जरूरी है, रसूल की फरमा बरदारी करना जरूरी है, रसूल की इताअत जरूरी है। रसूल की इताअत के बगैर, अल्लाह की इताअत के बगैर जन्नत में जन्नत नहीं मिल सकती है। नमाज पढ़ो, लेकिन रसूल ने जैसे नमाज पढ़ी वैसे तुम नमाज पढ़ो। अब तुम अपने मर्जी के मुताबिक नमाज पढ़ोगे तो तेरी नमाज नहीं होगी। एक आदमी के बारे में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा जिसने 60 साल तक नमाज पढ़ी होगी, लेकिन उसने रसूल के मुताबिक नमाज ना पढ़ी होगी। उसकी नमाज उसके मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा, उसको घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, रसूल के मुताबिक जिंदगी काटने की कोशिश करो, गुजारने की कोशिश करो। आज अपने अपने गिरबानों को झांको, नमाज भी नहीं, रोजा भी नहीं, कुछ भी नहीं, और अपने आप को कहते हैं मैं लदीस हैं, हम जन्नती हैं, हम बहुत अच्छे हैं। मेरे भाइयों, रसूल की इताअत कहाँ है? शादी ब्याह में देखिए, जिंदगी में देखिए, कारोबार में देखिए। हाँ, एक सहाबी है हजरत बरा इब्न आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, हजरत बरा इब्न आजिब क्या कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का खुतबा दिया। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा है ना, दो ईद। ईद उल अज़हा में नमाज के बाद अल्लाह के रसूल ने खुतबा दिया, और खुतबा देने के बाद आपने फरमाया मन सल्ला सलातना, सुनो आए कठमुल्लाओ, सुनो, गौर से सुनो, बड़े बड़े झंडा लगाने वालों सुनो,